آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مور اور سانپ کو جنت سے کیوں نکالا۔ مور جیسا کہ اب خوبصورت ہے، اس سے کہیں زیادہ خوبصورت جنت میں تھا، اور مور کے پیر بھی بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ مور اور سانپ پہلے جنت میں رہا کرتے تھے، اور سانپ کے منہ سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ حکم سنتے ہی تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس پہلے فرشتوں کا سردار ہوا کرتا تھا۔ کہا کہ میں اس مٹی کے پتلے کو کیوں سجدہ کروں، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں۔ ابلیس کو اپنی عبادت کا بڑا غرور تھا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی اور اسے شیطان مردود قرار دیا، اور پھر شیطان حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ شیطان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام بہت ہی آرام و سکون کے ساتھ جنت میں زندگی بسر کر رہے تھے، تو ابلیس جنت سے باہر آ کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ کوئی باہر آئے۔ تو اس وقت مور جنت سے باہر آ گیا۔ مور اور سانپ پہلے جنت میں رہا کرتے تھے۔ ابلیس نے مور سے کہا، اے خوشنما پرندے، تم کون ہو؟ مور نے کہا کہ میں مور ہوں۔ مور نے پوچھا، تم کون ہو؟ تو ابلیس نے کہا، میں فرشتوں کا سردار ہوں۔ پھر ابلیس نے کہا کہ تم مجھے جنت میں لے جاؤ، میری مدد کرو گے تو میں تمہیں ایسی بات بتاؤں گا کہ تم اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ تو مور لالچ میں آ گیا۔ اس نے کہا، میں تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتا، مگر سانپ میرا دوست ہے، میں اسے جا کر بلا کر لاتا ہوں۔ تو مور سانپ کو لے کر آ گیا اور سانپ کو ساری باتیں بتا دی، اور سانپ مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور لالچ میں آ کر سانپ نے ابلیس کی بات مان لی اور ابلیس کو اپنے منہ کے اندر ڈال کر جنت میں داخل ہوا۔ تو جنت کے داروغہ کو پتہ چلا کہ ابلیس جنت میں داخل ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت کے داروغہ نے اسے داخل ہونے دیا، اور پھر ابلیس سانپ کو مور کی مدد سے اور پھر جنت میں داخل ہو گیا۔ ان دونوں نے، سانپ اور مور نے ابلیس کی مدد کی، اور دونوں کی مدد سے ابلیس داخل ہو گیا، اور سانپ اور مور نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ پہلے سانپ اور مور جنت میں رہا کرتے تھے، بہت ہی آرام و سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ سانپ کے منہ میں پہلے خوشبو آتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے سانپ کے منہ میں زہر اگلوانا شروع کیا، اور پھر مور کے پیروں کو بدصورت بنا دیا اور انہیں اس نافرمانی کی سزا دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مور اور سانپ کو اس نافرمانی کی سزا دیتے ہوئے دونوں کو جنت سے نکال دیا۔ آج بھی مور کس قدر خوبصورت ہونے کے باوجود بھی اس کے پیر بہت زیادہ بدصورت ہے، اپنے پیروں کو روز دیکھ کر روتا ہے۔ اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔